السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں خرم شہزاد ایکسکلوسیو اور آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے نامی گرامی انسانی حقوق کے وکیل جناب کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب. کرنل صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے. سر یہ کہاں پاکستان آرمی کا آفیسر ہونا اور کہاں انسانی حقوق کا وکیل ہونا، یہ سفر آپ نے کیسے طے کیا، کیا ہوا؟ دراصل سروس کے دوران ہی یہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور ظاہر ہے اس زمانے میں بدترین ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی، لوگوں کو لاپتہ کیا گیا. بلکہ انہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے کہ جرم جو ہے وہ اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے. یہ ثابت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ لوگ لاپتہ لوگوں کو بیچا گیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ مشرف صاحب نے اپنی کتاب لائن آف فائر میں یہ لکھا کہ ہم نے ان لوگوں کو بیچا اور ہم نے ان کے پیسے وصول کیے. اور اس نے لکھا کہ باؤنٹی آف ملینز آف ڈالر آئی ریسیوڈ. اور آپ حیران ہوں گے، یہ سب سے بڑے ایک فیکٹ ہے کہ ان کی انگلش کی کتاب میں یہ اسی طرح موجود ہے. اور جنرل مشرف واز ان امریکہ، جب ان کا انٹرویو لیا گیا اور وہاں ایک جرنلسٹ نے یہ سوال کیا اس انٹرویو میں، اس نے کہا جی یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ وی ریسیوڈ باؤنٹی آف ملینز آف ڈالر، تو ہو ریسیوڈ دس باؤنٹی؟ یو آر دی اسٹیٹ. ہی کوڈ ناٹ آنسر. اس نے کہا یہ کس طرح لکھا ہوا؟ اس نے کہا اٹ از ریٹن ان یور بک. تو انہوں نے وہاں معذرت کی کہ لیٹ می چیک اٹ اپ. اور اس کے بعد انہوں نے فوراً پاکستان رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی انگلش اخبار کتاب تو اتنے تعداد میں چھپ چکی ہے، اس میں سے ڈیلیٹ ہو نہیں سکتا. اس وقت ان کا جو تھا اردو ٹرانسلیشن تیار ہو رہا تھا، تو اردو کی جو کتاب ہے اس کے اندر سے یہ لائنیں نکال دی گئیں. بٹ وی ہیڈ دی انگلش بک. تو اس وقت بھی بیکاز میرے لیے سب سے اہم ادارہ جو ہے وہ پاکستان آرمی ہے، جس کو ہم نے اپنی پوری زندگی دی ایک لحاظ سے. سارے پاکستانی کی جان ہے، جان ہے. اور اس کے بعد آئی ہیڈ سو مچ ایسوسیشن کہ آئی سینڈ مائی اون سن ان دی سیم فورسز بیکاز آئی نو دس تھنگ. دی بیسٹ آنریبل اور گریسفل سروس پاکستان آرمی کی سروس ہے. تو میرے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ ایک ادارہ اس کے اندر ملوث ہو اور صدارے کے لوگ یہ کام کریں. پرویز مشرف ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ کر رہا تھا، کیونکہ دشمن کو یہ پتہ چل گیا تھا 65 کی جنگ میں بھی اور 71 میں بھی کہ اس فوج کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا. پبلک از ود اٹ. تو ایک ایجنڈے کے تحت اس کو یہ ایجنڈا دیا گیا کہ آپ لوگوں کو لاپتہ کریں، لوگوں کا کانفیڈنس آپ پہ لوز ہو اور ایک دشمنی پیدا ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر فوج اپنی سینکٹیٹی کھو بیٹھے. اور وہ کھو بیٹھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج پر حملے ہونے شروع ہو گئے. آج بھی ہو رہے ہیں. آج بھی آپ سر کیسے وکالت کی طرف کیسے آ گیا؟ میں کیونکہ آئی واز این ایڈوکیٹ بیفور جوائننگ آرمی. ٹھیک ہے. تو میں جب فوج میں اس قسم کا کوئی بھی کیس آتا، آئی واز ان دی جج ایڈوکیٹ جنرل ڈپارٹمنٹ اینڈ آئی واز سٹنگ ان کراچی ایز اے ایڈوائزر ٹو کور کمانڈر. اور وہاں بھی میری اپائنٹمنٹ اے جیگ تھی، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل. تو کوئی بھی مسنگ پرسن کا کیس آتا، آئی یوز ٹو گیو مائی اوپینین کہ جی ایدر ہی شوڈ بی پروڈیوسڈ ٹو اے سول کورٹ اور ہی شوڈ ایڈمیٹڈ بیفور دی فیملی کہ ہمارے پاس ہے اور کس کیپیسٹی میں ہے. تو مینی پیپل ور بینگ ریلیزڈ آن مائی انٹرونشن. تو ظاہر ہے مجھے ان باتوں پہ مجھے منع بھی کیا گیا کہ آپ یہ ایڈوائز نہ جاری کریں. میں کہ جو بھی کیس میرے پاس آئے گا میں اس پہ لیگل ایڈوائز ضرور دوں گا، کیونکہ ایک آدمی کو ہم اریسٹ ہی نہیں کر سکتے، انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکتے. وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. صحیح. آئی انڈرسٹوڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم کہ یہ ایک ایجنڈے کا حصہ ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی فوج اور سول کے دوران ایک نفرت پیدا ہو جائے گی اور وہ نفرت ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. آج ہمارے افسر جو چھٹی پر بھی آتے ہیں ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں ہے. جن لوگوں کے لوگ لاپتہ ہو گئے عزیزوں کے، وہ کیسے ہمیں معاف کر سکتے ہیں یا کیسے اس کو بھلا سکتے ہیں؟ تو یہ وہ ایک ایجنڈا تھا جس کو روکنے کے لیے مجھے کو 5 سال پہلے پھر ریٹائر کر دیا گیا. ایک ون فائن مارننگ آئی ریسیوڈ اے لیٹر کہ یو ہیو بین ریٹائرڈ. تو اس کے بعد آئی ڈیسائیڈڈ کہ آئی مسٹ جوائن دس پروفیشن اور آئی مسٹ ریسکیو دی پیپل. بلکہ یہ ہوا کہ مجھے ریٹائرمنٹ والے دن ہی اس وقت کے جو ہمارے جنرل صاحب تھے، جنرل جوید درمدے، وہ سی ایس تھے، چیف آف سٹاف آف دی 5 کور. بعد میں وہ لیفٹیننٹ جنرل بن کور کمانڈر بھی بنے. انہوں نے مجھے آفس بلایا اور ایک پیج دیا. انہوں نے کہا جی آپ اس کے اوپر پیکج لکھیں، جو بھی لکھیں گے وی ول ایکسیپٹ یو ایز اے لیگل ایڈوائزر ٹو دی کور کمانڈر. میں کہ سر آپ نے یونیفارم میں تو ڈائجسٹ نہیں کیا تو سویلین کو کیسے ڈائجسٹ کریں گے؟ آئی ول ناٹ ایکسیپٹڈ. انہوں نے کہا آپ کو ڈی ایچ اے میں ہم لے لیتے ہیں اگلی ضرور. ساتھ ہی نیب کے اس وقت کے چیئرمین تھے، ان کا مجھے فون آیا کہ آپ فون پہ یس کریں، ہم آپ کو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل لے رہے ہیں نیب کا. میں کہتا نہیں سر ابھی میں کوئی ڈھنگ کا کام کروں گا. صحیح. اب ہم نے بہت نوکری کر لی. اچھا سر، آپ نے جنرل مشرف کے زیر کمان پاکستان آرمی کا ذکر کیا. جنرل مشرف کی آرمی میں اور آج کی پاکستان آرمی میں کیا فرق ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں اس وقت بڑی فل فورس کے ساتھ
آرمی کے اندر سیکولرزم رائج کیا جا رہا تھا اور وہ اس کے کلچر کو انٹروڈیوس کرایا جا سکتا تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے اسی قسم کے آفسرس کو پروموٹ کیا گیا. ان کے بعد ظاہر ہے جنرل کیانی آئی چیلنج دی ایکسٹینشن آف جنرل کیانی آلسو، کیونکہ جنرل کیانی کے دور میں بھی یہ ہوا کہ ایون جی ایس کیو کی جو سب سے قدیم مسجد تھی 1947 والی، وہ جب چیف بنے تو وہ شہید کر دی گئی، کیونکہ جی ایس کیو میں داخل ہوتے ہی سامنے وہ مسجد آتی تھی، تو وہ فوج کا یہ امیج نہیں دکھانا چاہتے تھے. تو وہ جب مجھے پتہ چلا تو آئی چیلنج از ایکسٹینشن. میں نے کہا ایکسٹینشن ان کی لیگل ہے، یہ تو 60 ایئر سے زیادہ ہیں. آئی پیڈ دی پرائز. میں سمجھتا ہوں اب جا کر وہ پھر جو تھا وہ سیکولرزم کا کنسیپٹ کسی حد تک جا کر روکا، لیکن ابھی بھی ریکوائرمنٹ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں دیانتدارانہ طور پہ، کہ ہمارے ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. آئین کے اندر جو دائرہ کار دیا گیا ہم تمام ادارے اس کے تحت کام کریں، اور ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. رول آف لا کے بغیر کوئی ملک سروائیو ہی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں اسکینڈینیوین کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کے اندر چھوٹی چھوٹی ان کی کمپنی ہے. صرف ایک کمپنی دیکھ لیں جو ہمارے یہ ٹیلی فون بناتی ہے، اس کا بجٹ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے. دنیا جہان کے انجینئر وہاں مل جاتے ہیں، وہ گھڑیاں بنا رہے ہیں، ایک ایک گھڑی ان کی قیمت 10-20 کروڑ روپے ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کس طرح یہ چیزیں وہاں بنا رہے ہیں؟ کیا وہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں بن سکتی؟ وجہ کہ وہاں رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے. کوئی نے روک نہیں سکتا کہ یہ کیا آپ ڈیولپ کریں. یا آپ کوئی انڈسٹری لگائیں گے تو 50 تو محکمے پہنچ جائیں گے بند کرانے کے لیے کہ آپ نے کیسے لگائی، کام ہی نہیں کرنے دیں گے. سر فوج کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ابھی ایک ہمارے ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب، ان کا اس وقت احتساب ہو رہا ہے. جی تو وہ اس وقت کہاں پہ ہیں اور کیا صورتحال کیا ان کی، تھوڑا سا بتائیں گے؟ دیکھیں آپ، میں سمجھتا ہوں یہ وہ پازیٹیو سٹیپ ہے جو موجودہ کمانڈ نے لیا. اس سے پہلے بھی بے شمار سینئر آفسر ور انوالوڈ ان دی کرمنل کیسز میرے نالج میں ہیں، جن کے خلاف ایک ایسے ڈی جی ایم آئی بھی تھے جو ایز اے جب لیفٹنٹ کرنل تھے تو ان کے گھر سے ایک ٹاپ سیکرٹ فائل لاپتہ ہو گئی. ہماری کاؤنٹر انٹیلیجنس واز ویری افیکٹو، انہوں نے وہ ریکور کر لی. مشرف صاحب کے قریبی ریلیٹیو تھے وہ، اعجاز میاں ان کا نام تھا. مشرف صاحب نے وہ انکوائری بند کروا دی، اور بند کروا کے رینک کیا تھا اعجاز میاں صاحب؟ بعد میں ایز اے میجر جنرل بنے وہ. اس وقت لیفٹنٹ کرنل تھے. بڑے نٹوریس کریکٹر کے مالک تھے. اکبر بگٹی کی اسیسینیشن میں بھی وہ ملوث تھے، افتخار چودھری صاحب کی ریموول میں بھی وہ ملوث تھے، لال مسجد کے میں بھی ان کی انوالومنٹ تھی. یہ تو چودھری شجاعت حسین جو ہمارے قائم مقام پرائم منسٹر تھے، ان کی کتاب ہے سچ تو یہ، ان نے سارے واقعات لکھے کہ اکبر بگٹی کا میٹر تو سیٹل ہو گیا تھا، مگر اس نے ڈی جی ایم آئی نے نہیں سیٹل ہونے دی، وہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. تو مشرف صاحب نے ان کو جی ایچ کیو پوسٹ کروا دیا. اس کے بعد انکوائری بند ہو گئی، پھر ان کو وار کورس پہ بھیجا گیا اور ان کو ڈی جی ایم آئی لگا دی، میجر جنرل بن گئے وہ. مجھے بعد میں ان چیزوں کا پتہ چلا، مجھے کسی بریگیڈیئر صاحب میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے امیجیٹلی آئی روٹ اے لیٹر ٹو آرمی چیف جنرل کیانی. میں سنس آئی واز ریٹائرڈ ایٹ دیٹ ٹائم، تو نائس آف ہم، میرے اس لیٹر کے اوپر ہی واز ریمووڈ ایز اے ڈی جی ایم آئی اینڈ ہی واز سینڈ ٹو بہاولپور اینڈ فرام دیئر ہی واز ریٹائرڈ. لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ ایک کمپلینٹ آئی، اور وہ ظاہر کمپلینٹ بھی اس نیچر کی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر لائیو سٹریمنگ ہوئی، پوری دنیا نے سنی کہ ہمارا ڈی جی ایس آئی کیا کر رہا تھا. یعنی اس نے ادارے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا کہ ہمارے ادارے میں ایسی بھی کالی بھیڑیں ہیں کہ وہ جہاں تک جا سکتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں اور ان کو پلنڈر لوٹ لے جائیں، اور اس طرح کر کے ٹاپ سیکرٹ ریکارڈ بھی ساتھ لیتے چلے جائیں. کیا ٹاپ سیکرٹ ریکارڈ تھا؟ کیا تھا اصل میں ٹاپ سیکرٹ ریکارڈ اس طرح ہوتا ہے کہ ہر ادارے کے اندر کوئی ٹاپ سیکرٹ فائلز ہوتی ہیں جس کے اندر ادارے کا پریزنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں، ہمارا فیوچر پلان یہ ہے، صحیح ہے، ہماری ڈپلائمنٹ یہ ہے. صحیح ہے. یہ ٹاپ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہر ادارہ بنا کر رکھتا ہے اپنے محکمے کے اندر، لیکن یہ باہر ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. یہ کوئی افسر گھر بھی نہیں لے جا سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ فائلیں اگر میں فار ایگزامپل اس ادارے میں بطور ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں اور میں وہ فائل دیکھنا چاہتا ہوں تو فائل مجھے میرے آفس میں لائی جائے گی، یا اس کنٹرول روم میں جاؤں گا جہاں پہ آپ موبائل بھی نہیں لے جا سکتے. وہاں اس فائل کے اوپر لکھا ہوتا ہے آئیز اونلی، فار آئیز اونلی، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سنس آئی ایم پارٹ آف دی سسٹم آئی مسٹ نو واٹ از ہیپننگ. لیکن اس کو میں کاپی نہیں کرا سکتا. تو وہ فیض صاحب گھر لے گئے، فیض صاحب گھر لے کر گئے ہوئے تھے، ان سے برآمد ہو گئی. صحیح ہے. فورینزک ہوا ان سب کا. ٹھیک ہے. ان کے وکیل تھے میاں اشفاق صاحب، بیرسٹر ہیں، بڑے کمپیٹنٹ وکیل ہیں، جی میاں علی اشفاق صاحب. اور وہ ہمارے دوست جو اس کیس میں پروسیکیوشن کی طرف سے تھے،
ان نے بتایا کہ انہوں نے بڑی اچھی تیاری کی اور بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا ان کو، فیض حمید صاحب کو، لیکن دراصل وہ بھی کچھ نہ کر سکے جب ان کے سامنے فورینسک رپورٹس پیش کی گئیں کہ یہ فورینسک رپورٹ ہیں، یہ ان سے برآمد ہوئی ہیں. اور ان کو بھی ہمارے یہاں آرمی میں بڑا اچھا ایک سسٹم ہے کہ ٹرائل سے پہلے سمری آف ایویڈنس کلیکٹ ہو جاتی ہے، ساری ایویڈنس آن اوتھ کلیکٹ ہوتی ہے، کورٹ کے حوالے کی جاتی ہے، اور جب وہ ریکارڈ ہوتی ہے اس وقت بھی ملزم موجود ہوتا ہے، وہ اس کے پاس حق ہوتا ہے اس نے کراس ایگزامن بھی کیا، اس میں اپنا بیان بھی دیا جس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی میری غلطی تھی، مجھے پاس نہیں رکھنی چاہیے تھی. تو دوسرا وہ جو معیز صاحب تھے انہوں نے بھی آ کر اسٹیٹمنٹ دی، وہی اسٹیٹمنٹ تھی جو سپریم کورٹ میں دی گئی تھی، اور اس کو بھی فیکٹ تھا. پھر وہ ریکوریز بھی ہو گئی جو اس کے گھر سے لی گئی. تو اس میں کیا تھا کہ تفصیلات بتائیں؟ کوئی بے شمار اس کے گھر تھے، ویپن، سونا، آرنامنٹس، گھڑیاں، جو بھی ان کو قیمتی وہاں سے لگا اس کی کمپنی کا ریکارڈ تھا، وہ بھی لے کر آ گئے. مین تو یہ تھا وہ اس کی ہاؤسنگ پہ، کمپنی پہ ہی قبضہ کرنا چاہ رہے تھے. تو ایوری تھنگ واز ریکورڈ. اب یہ ڈینائبل بھی نہیں تھی. پہلے تو فیض صاحب ٹرائل کے دوران سنا کہتے تھے کہ جی میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا، میں آئی ول گیو اے اسٹیٹمنٹ، لیکن جب اسٹیٹمنٹ کا وقت آیا تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینے سے انکار کر دیا. ان کو پتہ تھا اسٹیٹمنٹ دوں گا، کراس ایگزامن ہوگی، ساری چیزیں کنفرم ہو جائیں گی. چاہے اچھا بھی وکیل جتنا ہو، تو آپ نے پہلے تو آپ کے پاس ریکارڈ جو ہے اتنا ظاہر ہے. وین دی آرمی چیف گیو اے ڈیسیژن کہ ان کا ٹرائل ہم کریں گے، تو اس وقت ڈیسیژن دیا جب سمری آف ایویڈنس میں تمام ایویڈنس کلیکٹ ہو گئی تھی کہ یہ ایویڈنس ان کے خلاف ہے جناب، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. جنرل فیض کے ایک بھائی بھی کوئی نجف حمید جو جی ان کے خلاف بھی ابھی ایف آئی اے، کیونکہ اصل میں آرمی ان کا ٹرائل نہیں کر سکتی، ہی از اے سویلین. ان کے پاس ایسٹس اور ان کی جو بے شمار چیزیں، وہ بیسیکلی تو ایک پٹواری تھے اور راتوں رات گرداور بن گئے. اور انہوں نے جو اصل مسئلہ تو وہاں سے بنا جب انہوں نے تحصیلدار لگوا لیا، اور وہ خبر اپنا اس میں نیشن میں شائع ہوئی، وہ خبر ڈیلیٹ کروائی گئی باقاعدہ. تو اس ڈیلیٹ کرانے سے ہوتا یہ ہے کہ شاید نیوز کوئی بھی نہ پڑھتا، ڈیلیٹ کرانے سے وہ خبر ہر جگہ، آج کل تو میڈیا کا زمانہ 1 سیکنڈ میں پہنچ گئی جی. اس سے ایک نیا سٹارٹ ہوا کہ یار وہ اتنا طاقتور پٹواری تھا کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو اپنے ڈیرے پہ طلب کرتا تھا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بالکل. انہوں نے یہاں پہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی راولپنڈی میں، ان کا بھی کوئی تھا جی. ان کے بے شمار ظاہر ہے جب بھائی ڈی جی آئی سائی ہو جو موٹر وے کٹوا ڈالے، موٹر وے کو آپ کاٹ کے روڈ نہیں نکال سکتے. ہی واز سو پاورفل کہ انہوں نے موٹر وے کٹوائی، وہاں سے اپنے گاؤں کی طرف روڈ نکالی، اور اس روڈ کے اوپر ان کے نام کا اس وقت تو باقاعدہ بورڈ لگا ہوا تھا، اناگریٹڈ بائی ڈی جی آئی سائی فیض حمید. وہ ایک سرونگ آفسر کس طرح اپنے نام کا بورڈ لگوا سکتا ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی اتھارٹی. ظاہر ہے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے تھے، جنرل باجوہ واز چیف آف آرمی اسٹاف، دے آل ور آن ون پیج. ان کو پتہ تھا کہ مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، جو میں مرضی کروں. تو وہ تو ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کنسیپٹ اس وقت چل رہا تھا کہ ہی واز آل ان آل. تو جس کا نتیجہ یہ آپ کے خیال میں جو فیض حمید اپنے گھر لے گئے تھے فائنلی کیوں لے کے گئے تھے؟ کیا تھا ان کے دماغ میں؟ اصل میں فوج میں یا عدالتوں میں مفروضے پہ سزا نہیں دی جا سکتی. اتنا ہی کافی تھا کہ یہ سامان ان سے ملا جس کی وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہ دے سکے، جبکہ یہ سیریس وائلیشن تھی. نہ صرف کہ لے گئے، کہ اس لیول کے جو افسر ہوتے ہیں، جو ڈی جی لیول کے ہوتے ہیں، وہ وین دے ریٹائر تو گیو اے سرٹیفکیٹ آلسو کہ نتھنگ سیکرٹ ہیز بین ہیلڈ ود می. میں اپنا سارا چیزیں کلوز کر کے جا رہا ہوں، اینڈ آئی ول ناٹ ڈسکلوز اینی تھنگ وچ از ان مائی نالج. صحیح ہے. یہ سرٹیفکیٹ بھی دیا ہوا تھا انہوں نے. اس کے باوجود ان کے سامان سے جب ان کی اریسٹ ہوئی تو یہ چیزیں ان کے سامان میں سے نکل آئیں اور وہ ان کو دکھائی گئی کہ یہ جناب. پھر یہاں تک کہ انہیں اپنے پرسنل لیپ ٹاپ کے اوپر بھی بے شمار ڈیٹا ٹرانسفر کیا ہوا تھا. اچھا. اور ظاہر ہے وہ ایویڈنس بھی ان کے خلاف. اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ کیا ڈیٹا تھا؟ وہ ڈیٹا سارا سیکرٹ ہے. وہ ڈیٹا ہوتا ہی ہے کہ کورٹ میں تو دکھایا جاتا ہے، ان کے کونسل کو بھی شیئر کر دیا گیا کہ یہ ڈیٹا، لیکن اس ڈیٹا کا ریکارڈ نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ پھر اگر یہی ریکارڈ آپ پبلک کو دے دیں گے تو پھر تو سیکریسی کا مطلب ختم ہو گیا کنسیپٹ. پھر تو وہ فین جو وہ کر رہے تھے اب ہم کر رہے ہیں. تو فیض صاحب ابھی ہیں کہاں پہ، کس جگہ پہ ایگزیکٹلی، اور کیا کس حال میں ہوں؟ فیض صاحب کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ تھا. فوج کے لیے سب سے بڑا تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کہاں رکھا جائے، کیونکہ فیض صاحب نے اپنے زمانے میں کوئی 27 کے قریب سویلین یا 29 ہیں، کیونکہ یہ کیس میں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. اس میں ہم نے چاروں رجسٹرار جو ہائی کورٹس کو پارٹی بنایا. میں نے کہا جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو 29 سویلینز کو اغوا کیا گیا، ان کا ٹرائل کیا گیا، اور ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول سے ہوا. عمران خان صاحب آدھی پرائم منسٹر اور باجوہ صاحب آدھی آرمی چیف، اور ان کا یہ ٹرائل کر ہی نہیں سکتے تھے. آئی سی آئی کے پاس تو کسی کی اریسٹ کا بھی اختیار نہیں ہے، انویسٹیگیشن تو دور کی بات. وہ سارا کچھ انہوں نے خود ہی کیا ہوا تھا.
اور ان لوگوں کو سزائیں دے کہ وہ ان کی میجارٹی اس وقت اڈیالہ جیل میں. اب فوج کے لیے ایک اور بھی مسئلہ تھا کہ اگر ان کو اڈیالہ جیل میں بھیجا جائے، ان سب کو پتہ کہ انہوں نے ان کو کر، تو ان کے لیے بہت بڑا ایک ایشو تھا. ان کی سیکورٹی بھی ضروری تھی، لیکن ان کے ساتھ کوئی اور حادثہ نہ وہاں پیش آ جائے. تو وہ پھر اس دوران ہی پنجاب گورنمنٹ نے کیپنگ ان ویو دی جو وہاں کی اڈیالہ جیل کی پاپولیشن ہے، وہاں تو بہت زیادہ ایتھورائزیشن سے بھی زیادہ لوگ رہ رہے ہیں. تو اس سیکورٹی کی خاطر پھر پنجاب گورنمنٹ نے ایک پنڈی میں ایک اور جیل قائم کی، باقاعدہ اس کو نوٹیفیکیشن ہوا، اور اس جیل کے اندر ان کو رکھا گیا. وہاں اور بھی کوئی ملٹری کے لوگ ہیں، اور بھی ملٹری کے کافی سارے کنوکٹ ہیں جو وہاں اس جیل کے اندر ہے. ان کو بھی اسی میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کی سیکورٹی بھی رہے اور یہ اپنا وقت بھی وہاں گزارے. تو یہ کسی گھر میں بنائی انہوں نے؟ نہیں، پراپر نوٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان. نہیں، لیکن جو عمارت ہے، بلڈنگ، وہ کوئی عمارت پبلک پلیس کے اوپر عمارت بنی ہوئی. اچھا، بالکل کنٹونمنٹ میں پوری عمارت ہے، پوری اوپر گارڈس لگے ہوئے ہیں، پورا یعنی پروسیس کے تحت بنی ہے. دی پنجاب گورنمنٹ ہیز ایشوڈ دی نوٹیفیکیشن، اور اس کا جتنا سٹاف ہے وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کا جیل سٹاف ہے. اٹ از این ایڈیشنل جیل آپ کہہ سکتے ہیں وچ ہیز بین اسٹیبلشڈ، کیونکہ اصل میں تو بڑے عرصے سے اسلام آباد میں جیل بننی ہے جو نہیں بن سکی یہ، اور ان لوگوں کو بھی اڈیالہ شفٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی بہت بڑی کنجیشن ہو چکی ہے. تو یہ آلریڈی پلان تھا کہ ایک جیل اور بنائی جائے. تو انہوں نے کہا جی فار دی ٹائم بینگ پنجاب گورنمنٹ نے ایک جگہ ایلوکیٹ کی، گورنمنٹ کی لینڈ تھی، اس کے اوپر ایک جیل بنا دی. ابھی جنرل صاحب اس جگہ پہ؟ ہاں جی، وہاں پر ہیں جی بالکل. تو کیا ان کو جو آرمی ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے بینیفٹس ہوتے ہیں، یہ جو ایک ان کو راحت ہوتی ہیں، اردلی وغیرہ ملے ہوتے ہیں، ابھی وہ سارے ان کے پاس ہیں یا عام قیدی کی حیثیت؟ نہیں، وہاں عام قیدی کی حیثیت. ہی از اے ڈسمسڈ افسر. وہ ایک ڈسمس قیدی ہیں، برطرف ہو چکے ہیں. برطرفی کی صورت میں پینشن وغیرہ تمام مراد ختم ہو جاتی ہیں، تو کوئی مراد ان کو ابھی مل ہی نہیں سکتی ابھی اسی بغیر اس کے جیسے کوئی عام قیدی ہوتا ہے. وہاں اور بھی کافی سارے قیدی ہیں اس جیل میں. تو اسی طرح بیرک میں ہیں، اسی طرح وہ کھانا شانا بھی وہی مل رہا ہے، ایک ہی مینو ہے پوری جیل. ٹھیک ہے، بالکل. تو یہ جب تک ٹرائل چل رہا تھا تب تک انہیں مراد حاصل تھیں یا اس وقت بھی نہیں تھی؟ نہیں، ٹرائل جب تک چل رہا تھا ہی واز انٹائٹل فار ایوری تھنگ. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ڈیورنگ ٹرائل اور انویسٹیگیشن آپ کسی کی پے نہیں بند کر سکتے. صحیح ہے. ہاں، جب ٹرائل ہو کے ڈیسیژن آ جائے گا، فرام دیٹ ڈے آن ورڈ ایوری تھنگ ول بی اسٹاپڈ. یہ قانون ہے. صحیح. پہلے یہ نہیں تھا. پہلے تو ڈیورنگ ٹرائل آدھی پے بند ہو جاتی تھی، لیکن پھر سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دی کہ نہیں، ڈیورنگ ٹرائل آپ کسی آدمی کی نہ انویسٹیگیشن کے دوران، کیونکہ سول کے بھی بے شمار معاملات ہیں، آپ کسی کو مطلع کر دیں کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے 2 سال اس کو تنخواہ بھی نہ دے. تو سپریم کورٹ نے فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے سپریم ہماری، اس کا ایک بینچ ہے سپریم کورٹ کے اندر. جسٹس تقی عثمانی صاحب اس کے ممبر تھے. یہ تاریخی ڈیسیژن تھا. انہوں نے کہا یہ تو ظلم ہے کہ ایک بندہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، وہ کام بھی نہیں آپ کرنے دے رہے، اس کے خلاف ٹرائل اس کا ہو رہا ہے، تنخواہ آپ نے کیسے بند کی؟ آپ اس کو پے دیجیے اس ڈے تک جب تک ان کی ڈسمسل نہیں ہوتی. پھر اس پر وہ ججمنٹ ابھی تاریخی ججمنٹ ہے اور اٹ از ویلڈ، اور اس کے تحت سروس کے دوران ان کو ملتی رہی، لیکن جب ان کی ڈسمسل ہو گئی اس دن سے پھر تمام مراد ان کی ختم ہو گئی. تو جب یہ ٹرائل چل رہا تھا تو اس وقت بھی وہ اسی جیل میں تھے یا کسی میس وغیرہ؟ نہیں، اس وقت تو میس میں تھے. اچھا. دیکھیں نا، ٹرائل کے دوران تو یو آر این اکیوز پرسن، یو آر ناٹ اے کنوکٹ. صحیح، اس وقت ساری مراد ہو لیتے تھے. ہی ہیڈ آل دی مراد. میس میں رہ رہے تھے، میس سے ہی تشریف لاتے تھے اور وہ ملتی تھی. لیکن جب ڈسمس ہو گئے تمام مراد ختم ہو گئی، رینک ختم ہو گیا، ایوری تھنگ وینشڈ. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ان کے خلاف مزید کیا چارجز آ رہے ہیں اور کیا ان کو کتنی مزید سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایویڈنس کے اوپر، کیونکہ میرا تو ڈائریکٹ ان کے کیس سے ابھی پتہ نہیں واٹ آل از ہیپننگ دیر. لیکن یہ تھا اس وقت بھی جو ایویڈنس ان کے بارے میں آئی اس میں ان کی بہت زیادہ پولیٹیکل انوالومنٹ تھی، بلکہ اسی وجہ سے یہ، ورنہ تو یہ ریٹائر ہو گئے تھے. ریٹائر ہونے کے بعد 6 مہینے کے بعد آرمی کسی بھی ریٹائرڈ افسر کے خلاف کوئی ٹرائل نہیں کر سکتی. ہاں، اگر وہ سیاست میں حصہ لے ود ان 2 ایئرس تو پھر بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے، مس کنڈکٹ میں آتا ہے. لیکن یہ ان کے لیے ایک اور تھا، یہ جو سینئر افسرز ہیں، آرمی چیف ہیں جیسے، یا ڈی جی ایم آئی ہیں یا ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، سینسٹیو اپوائنٹمنٹ ہیں، ان کے لیے یہ مینڈیٹری تھا کہ 5 سال تک دے کین ناٹ انٹرفیئر ان دی پالیٹکس، حصہ نہیں لے سکتے 5 سال، کیونکہ ان کے پاس تو پورا ڈیٹا ہے نا. جی بالکل. تو یہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس دوران ہی انہوں نے سیاسی رہنماؤں سے رابطے شروع کیے، یہاں تک کہ کئی یوٹیوبرز کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے. یہ ریٹن چٹس باقاعدہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، بڑا شوق تھا ان کو. کچھ فارم ہاؤس پہ بھی انہوں نے ٹھہرایا ہوا تھا کچھ یوٹیوبر. بے شمار لوگ جو بھی ان کے پاس آتا وداؤٹ ریلائزنگ کہ یار ہو از ہی، ان کے لیے یہی کافی تھا کہ پی ٹی آئی سے ہے، وداؤٹ ریلائزنگ کو اس کے اوپر کو کیس بھی بنا ہوا ہے بھائی. صحیح ہے. تو آپ کے فارم ہاؤس چاہے آپ ہیں یا نہیں، تو ظاہر ہے میرے فارم ہاؤس پہ یا میرے گیسٹ روم میں تو وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن کو پرمیٹڈ بائی می، چاہے میں ہوں یا نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو، اور دوسرا ان کو
ایک بڑا شوق تھا ہر چیز کا ریکارڈ رکھنا پاس, صحیح ہے. کیونکہ ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ ایوری تھنگ ول بی ٹرن اراؤنڈ. جب ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی اور دوبارہ خان صاحب برسر اقتدار آئیں گے تو میں بتاؤں گا کہ جناب یہ ہم آپ کے لیے کرتے رہے. اپنا پورا کیس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ ساری چیزیں جب برآمد ہوئی تو کسی ایک کو بھی جسٹیفائی نہ کر سکے کہ آپ یہ چٹیں کس طرح لکھ رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں. وہ یوٹیوبرس کون؟ بے شمار لوگ تھے. میں کیونکہ ان ٹچ اس طرح ڈائریکٹلی ان ٹچ ود نہیں تھا کہ میں اس کی لسٹ دیکھتا یا کوئی, لیکن دے ہیڈ آل دی ڈیٹا کہ کس کس کو یہ شیئر کر رہے تھے. یہاں تک کہ باقاعدہ یہ بھیجتے تھے لوگوں کو کہ یہ ٹویٹ آپ ابھی کریں, اور ٹویٹ ہو جاتی. آپ کے علم میں ہے کوئی نام جو تھے؟ میرا خیال ہے وہ بندے موجود نہیں ہیں تو میرے لیے مناسب نہیں ہوگا جی. صحیح ہے. تو کیونکہ اگر میں نے خود دیکھی ہوتی نا یہ ان کی ٹویٹس, لیکن یہ میرے نالج میں ہے بہت سی چیزیں. ظاہر ہے ہمارے ہی دوست تھے جو ان کے پروسیکیوشن ٹیم میں تھے. صحیح ہے. تو ظاہر ہے وہ کل آپس میں وی کیپ آن ڈسکسنگ ایسی تھنگ, تو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو وی شوڈ ناٹ بریک اٹ ایٹ آل. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو کام جن کاموں کا الزام لگایا جا رہا ہے جنرل فیض حمید پر, اس سے پہلے کسی اور آئی ایس آئی کے سربراہ نے بھی کیے ہیں وہ, یا یہ واحد تھے جو انہوں نے اتنا آگے چلے گئے؟ اس طرح کا ایکشن تو کسی نے بھی نہیں کیا. صحیح ہے. ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ اصل میں آپ اگر پروفیشنل ڈی جی ہیں نا تو پھر تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ایسے فضول کاموں کو. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے پاس اتنی انٹیلیجنس رپورٹ دیکھیں, ہم اس وقت دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے انڈیا اور وہ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو یہ بارڈر ہے ناردرن بارڈر, اس پہ آپ دیکھیں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بے شمار انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں. تو ڈی جی کے پاس اتنی رپورٹس آ رہی ہوتی ہے, اتنی ان پٹ آ رہی ہوتی ہے جس کو اس نے کاؤنٹر کرنا ہے, جس پہ اس نے ایڈوائس دینی ہے, جس پہ اس کے پاس پوری ایک ٹیم ہے. صحیح ہے. اگر آپ ان کاموں میں پڑے ہوں تو اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ ڈوئنگ یور اون جاب. کوئی بھی پروفیشنل آدمی اس کے پاس ان کاموں کا وقت ہی نہیں ہوتا. وہ اسٹرکچر ہی آرمی کا ایسا ہے کہ اس کو تو پورا فل ٹائم اس کو دینا. اگر آپ ان کاموں میں پڑے ہوں تو اس کا مطلب ہے یو ہیو نو بزنس ود یور اون جاب. صحیح. اور ظاہر ہے ان کو ایک تسلی تھی کہ پرائم منسٹر از سو اسٹرانگ کہ ان کو جب یہاں سے ہٹانا ضروری پڑ گیا, کیونکہ کسی آدمی کو یہ کنسیڈر ہونا تھا انہوں نے بھی آرمی چیف کے طور پہ, تو اس کے لیے مینڈیٹری تھا کہ اس نے کور بھی کمانڈ کی ہو نا. ڈی جی آئی سائی ڈائریکٹ تو کور کمانڈر چیف نہیں بن سکتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا. تو باجوہ صاحب نے کہا جی ان کو ہم بھجوا رہے ہیں. ظاہر ہے ڈی جی آئی سائی کو آرمی چیف نہیں ریموو کر سکتا, کیونکہ ڈی جی آئی سائی از دی اونلی کور کمانڈر جو آؤٹ آف دی کور کمانڈر از بینگ اپائنٹڈ ایز دی ڈی جی آئی سائی بائی دی پرائم منسٹر. صحیح ہے. پرائم منسٹر باقاعدہ لسٹ مانگتا ہے. باقی کور کمانڈر کے ساتھ پرائم منسٹر کو کوئی تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر نہیں کہہ سکتا فلاں کو کور کمانڈر لگائیں. ٹھیک ہے. یہ پریروگیٹو آرمی چیف کا ہے. صحیح ہے. انڈیا میں یہ انہوں نے کیا ہے کہ آرمی چیف جتنی پوسٹنگ کور کمانڈرز کی کرتا ہے اس کی باقاعدہ رپورٹ پرائم منسٹر کو جاتی ہے. پرائم منسٹر اس کی اپروول دیتا ہے, اس کے بعد ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پرائم منسٹر کا اتنا عمل دخل ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں آرمی چیف کسی بھی کور کمانڈر کو جب چاہے پوسٹ کر دیتا ہے, بیکاز کور آرمی تو اس نے کمانڈ کرنی ہے. ہی نوز کہ کس کو کہاں لگانا ہے. ٹھیک ہے. نہ پرائم منسٹر کا اس سے کنسرن ہے کوئی. صحیح. لیکن ایک ہی اپوائنٹمنٹ ہے ڈی جی آئی سائی کی, بیکاز ہی از ڈائریکٹ ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. آرمی کی کمانڈ سے نکل کے وہ سیدھے پرائم منسٹر کی کمانڈ میں آ جاتا ہے. اس کو اگر چینج کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پرائم منسٹر کی بلیسنگ چاہیے کہ ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی نہیں, ہی ول ریمین ود می. انہوں نے کہا سر اس کو آپ اس کے ساتھ آپ احسان کر رہے ہیں, کیونکہ یہ پھر کیسے کرے گا. انہوں نے کہا اس کو ہی کور بنا دیں پھر. آئی سائی یہ بڑا مشہور لطیفہ ہے. انہوں نے کہا یار پھر اس کو میں پنجاب پولیس تو نہیں بنانے لگا, میں ریزائن دے دوں گا, میں یہ نہیں کام کروں گا کہ اس کو کور بنا دوں. ایک آدمی آرمی چیف بن جائے اور پتہ چلے اس نے کبھی کور ہی کمانڈ نہیں کی, تو وہ ملکی لیول پہ یہ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا مذاق تھا. یہ سب سے بڑا جوک تھا کہ ایک آدمی جس نے کور ہی کمانڈ نہیں کی اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں جی میں اس کو آرمی چیف بنا دوں گا اسی کے اوپر رپورٹ بنا کر. وہ ٹوٹل ہیلپ لیس تھے اس کے بغیر, کیونکہ یہ جو بھی مینیپولیشن ہو رہی تھی یہ سب کچھ یہ کر رہے تھے. بھائی آپ یو آر اے پولیٹیکل لیڈر. آپ لوگوں کے پاس گئے, آپ نے کہا جی میں حقیقی آزادی, میں پورا اسٹرکچر بحال کروں گا. وی ور ان پی ٹی آئی, خان صاحب کی ہم باتیں سنتے تھے کہ جی میں پورا اسٹرکچر. آپ حامد خان صاحب ہیں نا ہمارے بڑے دوست اور سینئر ہیں ہمارے, اور بڑا ریگارڈ ہے ان کا. انہوں نے بھی ان کا ایک انٹرویو موجود ہے جس میں انہوں نے کہا جی ہم نے تو خان صاحب کو اس لیے سپورٹ کیا کہ یہ اسٹیٹس کو توڑیں گے جو ہمارے ہاں پچھلے 70 سالوں سے چل رہا, لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ بھی جا کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جائیں گے. اور پھر ایسے بیٹھے کہ انہوں نے کہا جی, اور حالانکہ یہ اگر بندہ آ جاتا نا اوپر آرمی چیف, تو پھر یہ بھی میں بتا دوں پھر عمران خان صاحب بھی فارغ ہو جاتے.
کیونکہ اس کی اتنی امبیشنز تھیں کہ کوئی سرونگ بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ یہ کام کرے. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, مطلب مفروضے ہیں, ظاہر ہے ہمارے پاس ایویڈنس سچ نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو عمران خان پر فائرنگ ہوئی تھی وزیر آباد میں, وہ اور جو جنرل جو ارشد شریف صاحب کا جو مرڈر ہوا ہے وہ بھی ڈانڈے کہیں فیض صاحب کی طرف جاتے ہیں. لوگ کمنٹ کرتے ہیں تب سے. ارشد شریف صاحب کے جو مرڈر ہے اس کی طرف تو بے شمار لوگوں نے ہیو اینڈ کرائی مچائی کہ اس کی ایویڈنس بھی ہے کہ جس ISI کے افسر نے وہ ٹویٹ اس کو میسج بھیجا تھا وہ میسج بھی موجود ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے جوڈیشل سسٹم کی ہے کہ اس کی آج تک انکوائری نہ ہو سکی. پہلے سپریم کورٹ نے کہا ہم انکوائری کریں گے, پھر وہ جناب ہماری یہ جو نئی عدالتیں بنی ہیں آئینی عدالتیں, ان کے پاس وہ کیس گیا اور وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں انہوں نے کیا کیا. پچھلے دنوں جرنلسٹ سارے وہاں پہ بھی ہو لیکن انہوں نے کوئی اسٹیپ آگے کچھ نہ لیا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, ہوز ایور از انوالوڈ. تو یہ وہ میسج کیا تھا جو بھیجا گیا؟ وہ میسج یہ تھا ارشد شریف کو کہ ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے عبرتناک کہ تمہیں سمجھ آ جائے گی. ظاہر وہ میسج سیو ہے جس نمبر سے آئے ہوئے. یہ اگلے دن احمد میر صاحب کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا جی اس بندے نے اپنا میسج بھی ڈیلیٹ نہیں کیا تھا, میسج از اویلیبل, تو آپ اس کو سنیں. تو وہ ان کے ساتھ فیض امیر صاحب کے ساتھ وہ بندہ جس نے کیا نہیں, وہ تو میں کیونکہ ان سے نہیں پوچھ سکا, یہ انہوں نے نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی اگر انکوائری ہوگی تو ہم وہ سارے ثبوت پیش کریں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں نا وہ اس حد تک بلنٹ تھے کہ مجھے انہوں نے اغوا کروا لیا. فیض امید نے مجھے انہوں نے پیغام بھیجا ایک کیس کے سلسلے میں کہ یہ جب انہوں نے عاصم باجوہ صاحب کو سی پیک کا چیئرمین لگایا تو میں نے اس پہ ایک پٹیشن دائر کی کہ ان کے خلاف تو آلریڈی کیس پینڈنگ ہے, اور دوسرا یہ کوئی انجینئر ہے, ٹھیک ہے, آپ سی پیک کے ان کا کیا لینا دینا. صحیح ہے. ان کے بیٹے تو سی پیک کے خلاف ٹویٹنگ کرتے پھر رہے ہیں. جو آدمی سی پیک کے کنسیپٹ سے کے اگینسٹ ہے اور ہو واز ود پرویز مشرف اینڈ ورکنگ فار, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو تو کسی صورت میں اس کے لیے کیپیبل بھی نہیں تھے وہ. تو میں نے پنڈی ہائی کورٹ میں یہ رٹ دائر کی کہ ان کے خلاف آلریڈی کیس پینڈنگ ہے نا, ہاؤ کین ہی بی اپوائنٹڈ ایز چیئرمین. تو وہ جب رٹ ہوئی تو بڑے ان کو امبیرسنگ سچویشن ہو گئی ان کے لیے, میڈیا میں خبر آ گئی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب میرے گھر پہ آئے, انہوں نے کہا کہ جی فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پٹیشن واپس لے لیں. ایک اور انگور اڈا والی پٹیشن بھی تھی, وہ بھی واپس لیں. اسی کے ساتھ یہ تھی جو انگور اڈا میں پاکستان نے زمین دی تھی. بالکل جی. اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں آج ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, کل تک ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ بغیر کسی مذاکرات کے, بغیر کوئی ہینڈنگ ٹیکنگ کے ہم ان کے ساتھ یہ ایکسچینج کر سکتے تھے. اگر ان کو یہ چاہیے تھا ہم ان سے واف خان کی پٹی لے لیتے, ڈائریکٹ ہماری ایکسیس رشیا تک ہو سکتی. دنیا گیو اینڈ ٹیک کرتی رہتی ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ویل تھاٹ اوور دی پروگرام ہوتا ہے, کوئی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی ہے, کوئی کمیٹی بنتی, آپ خود ہی دے دیں. اور ابھی ہم سفر کر رہے ہیں نا وہاں پر. اچھا آپ نے پٹیشن کی تو مجھے پہلے تو ان کے ایک بریگیڈیئر صاحب آئے, پھر ساتھ ہی باجوہ صاحب کے ایک بریگیڈیئر صاحب آ گئے. انہوں نے کہا جی مجھے باجوہ صاحب نے بھیجا, آپ اس کو واپس لے لیں. میں نے معذرت کی مکر نہیں جی, واپس نہیں ہو سکتی. اگر آج میں یہ واپس لے لوں گا تو لوگ تو کل کہیں گے جی میں نے آپ ایک پٹیشن دائر کی when I was not convinced, اور کل یہ مجھ پہ کیس بھی کر دیں گے کہ آپ نے پھر ایک فیک ایلیگیشن لگایا, بٹ آئی ہیڈ اے پروف. کیونکہ میری وہ جو میں نے پٹیشن دائر کی اس کے اندر مجھ سے جج صاحب نے پوچھا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہینڈ اوور کیے. میں نے کہا جی چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے. انہوں نے باقاعدہ ایک لیٹر پرائم منسٹر کو لکھا. پرائم منسٹر تو پاکستان میں بھی نہیں تھے اس وقت, وہ تو میاں نواز شریف صاحب کا وہاں ہارٹ کا آپریشن ہو گیا تھا. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر از ناٹ ان پاکستان, آپ نے کس کیپیسٹی میں بغیر پوچھے ہینڈ اوور کیے. یہ ان کا بیان پریس میں تھا, یہی بیان ریٹن اسٹیٹمنٹ واز دیئر ان مائی فائل. میں نے جج صاحب کو پڑھایا, میں کہا سر یہ ان کا بیان ہے وزیر داخلہ. صحیح ہے. اس پہ پھر انہوں نے نوٹس ایشو کی. میں نے معذرت کی کہ وہ نہیں واپس ہو سکتا. تو پھر اس میری پٹیشن کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ عاصم باجوہ کو وہاں سے پھر ریزائن دینا پڑا سی پیک سے, ورنہ تو سی پیک کا بیڑا غرق ہو جاتا اب تک. تو پھر جب آپ نہیں مانے تو پھر نہیں مانے تو 3 دن کے بعد ہی دے ریڈڈ مائی ہاؤس کو رات 11 بجے دے بروک انٹو دی ہاؤس. اچھا. اور مجھے فورسبلی اٹھا کر لے گئے. اچھا. تو اس دوران کیا سلوک ہوا آپ کے ساتھ؟ مجھے لے گئے اور پہلے تو مجھے انہوں نے ایک کمرے میں رکھا رات کو, اور ظاہر دسمبر کے دن تھے, شدید سردی تھی, وہاں انہوں نے اے سی چلا دیا. اچھا. تو اے سی اور دروازے کے اوپر ایک ایگزاسٹ فین لگا ہوا تھا. اٹ واز سو ہاریبل دین یو کین امیجن کہ کتنی سردی ہوگی. لیکن الحمدللہ آئی سروائیو دیٹ نائٹ. تو نیکسٹ ڈے پھر جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس نے کہا جی ان کی تو کنڈیشن از ناٹ ویل. تو پھر مجھے امیڈیٹلی وہاں سے ISI سے MI کے حوالے کیا گیا. اچھا.
تو وہاں ان کا سلوک بہتر تھا. وہاں دے کیپٹ می ان گیسٹ روم, ہیٹنگ ارینجمنٹ, اور پھر وہ ایم آئی میں بھی اس لیے شفٹ کیا گیا کہ سی ایم ایچ واز کلوز بائی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم سی ایم ایچ میں داخل نہیں کریں گے کیونکہ اگر وکلاء کو پتہ چلا تو وہاں اور حادثہ نہ ہو جائے. صحیح ہے. تو وہ روزانہ مجھے سرجن کے پاس ڈاکٹرز کی ٹیم دیکھتی باقاعدہ. صحیح ہے. اور وہ اسی طرح, لیکن وہ میں ابھی بھی اس کے بعد سے میرا پھر کبھی بی پی اسٹیبل ہی نہیں ہوا. اچھا. کیونکہ وہ اتنا ظاہر ہے, آپ کسی اتنے سردیوں کے دنوں میں اگر کورٹ میں آپ کو رکھا جائے تو پھر وٹ کین ہیپن دیٹ یو کین امیجن. پھر آپ کی رہائی کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ہائی کورٹ میں یہ کہ میرے بیٹے نے نیکسٹ ڈے کیس فائل کیا, میرے کولیگ سارے پیش ہوئے. ٹھیک ہے. ہمارے پریزیڈنٹ ہیں شیخ حسن صاحب بار کے, وہ, اور اس کے بعد امجد شاہ صاحب تھے وائس چیئرمین پاکستان بار, وہ یوز ٹو بیئر. صحیح ہے. بریگیڈیئر واسف صاحب ہمارے کولیگ ہیں, جیک کے سابق جج ایڈوکیٹ جنرل تھے, وہ بھی میرے کونسل تھے. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کنٹیسٹ کیا. انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو وہاں پر یہ ہوا کہ ہمارے پٹیشن میں لکھا ہوا تھا کہ میرے گھر کے باہر بھی انہوں نے کیمرے نصب کرائے ہوئے تھے, کیانی صاحب کے زمانے کے. تو جج طارق عباسی صاحب تھے, انہوں نے کہا جی یہ جی ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ سے آپ کیمرے کی فوٹیج لے کر آئیں گیٹ سے کہ اس رات کون سی گاڑیاں اندر آئیں. صحیح ہے. انہوں نے نہیں دیے تو انہوں نے حکم دے دیا کہ ڈی جے ہاؤسنگ کے خلاف ایف آئی آر درج کر. جب یہ آرڈر آیا تو پھر باجوہ صاحب نے رات فیصلہ کیا کہ صبح آپ ایڈمٹ کریں کہ ہی از ود اس. تو صبح انہوں نے تحریری طور پہ لکھ دیا کہ ہمارے پاس ہیں, اور انہیں سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی ہے, اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہم ان کا ٹرائل کریں گے. لیکن جج صاحب نے یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا جی اس کی ڈیٹیل بتائیے. ان کے پاس کوئی ڈیٹیل تھی نہیں. انہوں نے 7 دن کا ٹائم دیا کہ آپ 7 دن میں مجھے ڈیٹیل بتائیں وٹ ہی ہیز ڈن اٹ. صحیح ہے. لیکن الحمدللہ وہ کیس واز کنٹیسٹڈ ان سچ اے مینر کہ جج صاحب نے اس کو انہوں نے کہا جی کسی بھی سویلین کو فوج کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اریسٹ کرنے کا. آرمی صرف اس صورت میں اریسٹ کر سکتی ہے اگر وہ سویلین فوج کی کسی ایسی انسٹالیشن میں داخل ہو جائے جو پروہیبٹڈ پلیس ہو. اس کے بعد بھی لکھا ہوا پروہیبٹڈ پلیس. صحیح ہے. اور وہ بھی آپ اریسٹ کر کے پاس نہیں رکھ سکتے, پولیس کے حوالے کے انویسٹیگیشن تو وہ کرے گی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے تو پھر آپ سیشن جج کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہم اس کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ جو سول کے پاس بھی اختیار ہے ٹرائل کرنے کا, تو آپ نے کیسے ٹرائل کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور انہیں میری اریسٹ ہی غیر قانونی ڈکلیئر کی. یہ تو گھر پہ سوئے ہوئے تھے, آپ کے یہاں تو کسی سینسٹیو ادارے میں تو داخل ہی نہیں ہوئے. صحیح ہے. تو وہ پھر اس پر بھی انہیں رہا نہیں کیا, اس کو انہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. ٹھیک ہے. وہاں انہیں ایک فیک ریکارڈ پیش کیا, پوری ایک فائل کہ جی ان کے لیپ ٹاپ سے برآمد ہوئی ہے, جس کے اندر آئی ایس آئی کا ٹوٹل ڈیٹا اور نیوکلیئر انسٹالیشن کا ڈیٹا انہوں نے فارن کنٹریز کو شیئر کیا ہوا تھا. ظاہر ہے یہ جب ڈیٹا وہاں پیش کیا گیا تو جسٹس منصور شاہ صاحب نے میری رہائی جو تھی وہ سسپینڈ آرڈر کر دی. میں سمجھتا ہوں وہ نامناسب تھا آرڈر, کیونکہ ان کو یہ چاہیے تھا, یہ پوچھتے کہ یہ جو میٹیریل آج ہمیں دکھا رہے ہیں کہ آپ نے ہائی کورٹ میں پیش کیا تھا. ایک ریکارڈ جو ہائی کورٹ میں نہ پیش کیا جائے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. آپ نے اس کورٹ میں پیش کرنا ہے نا جو ٹرائل کورٹ تھی. جو کام آپ نے وہاں نہیں کیا, وہاں جج صاحب پوچھ رہے ہیں بار بار آپ سے ہر ڈیٹ کے اوپر کہ واٹ از اگینسٹ ہم, وہاں تو آپ کے پاس یو ہیو نتھنگ. تو آپ یہ آنن فانن وہاں لے کر آ گئے. وہ ان کا کام تھا کہ جی پہلے آپ بتائیں وہاں آپ نے کیوں نہیں پیش کیا. پھر اس دوران ایک اور انہوں نے کام کیا کہ میری رہائی کو ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کیا. جسٹس وقاص مرزا صاحب نے یہ میری رہائی کو انلیگل ڈکلیئر کیا. اس کو انہوں نے انٹر کورٹ اپیل میں چیلنج کیا. 2 ججوں نے سنا, جسٹس صداقت علی خان صاحب نے اور جسٹس انوار پنو صاحب, یہ لاہور سے تشریف لائے ہوئے تھے. ان دونوں نے اس کیس کو سننے سے انکار کیا. انہوں نے کہا جی پہلے تو آپ ان کو رہا کریں. صحیح ہے. اور بتائیں اس آرڈر میں کیا ڈیفیکٹ ہے, اور اگر آپ رہا پروڈیوس نہیں کریں گے تو وی ول امپوز فائن آن یو. ٹھیک ہے. نتیجتاً انہوں نے وہ پٹیشن واپس لے لی وہاں سے. صحیح ہے. واپس لینے کے بعد بھی یہ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے تھے. اچھا. وہ بھی ود ہیلڈ, یہ نہیں بتایا کہ ہم تو واپس لے چکے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک دفعہ آپ انٹر کورٹ اپیل واپس لے لیں تو پھر دوبارہ فائل ہی نہیں کر سکتے. صحیح ہے. لیکن یہ ہائڈ کر کے یہ وہاں چلے گئے. ٹھیک ہے. وہ تو جب اس دوران جب جج صاحبان نے پوچھا کہ بھائی یہ ریکارڈ آپ نے کہاں سے لیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ سر, اور ساتھ ہی میری میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی جس میں ڈاکٹرز نے لکھا کہ ہی از ان کریٹیکل کنڈیشن. وہ رپورٹ بھی انہوں نے پیش کی تھی کہ وہ تو ہی از ناٹ ویل. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ان کو رہا کر سکتے ہیں اگر ہمیں یہ اپنے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ دے دیں. ٹھیک ہے. اس پہ ججز نے کہا کہ بھائی کہ آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ ہی نہیں ہے تو یہ آپ نے کہاں سے نہیں. اٹ واز این ویری امبیرسنگ فار اٹارنی جنرل ہو گیو دس اسٹیٹمنٹ. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا جی وی آر ریڈی ٹو ریلیز ہم. ٹھیک ہے. پاس ورڈ کیا دینا, میرا بیٹا موجود تھا کورٹ میں. انہوں نے کہا جی ہمارے گھر سے تو لیپ ٹاپ ہی کوئی نہیں لے کر گئے. وی ہیڈ نو لیپ ٹاپ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے اوپر پھر انہوں نے مجھے رہا کرنا پڑا اور اس طرح آئی واز ریلیزڈ. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کیس ختم نہیں کیا. میرے ساتھ ایک ان کا معاہدہ تھا کہ میں پھر اس کو پرسو نہیں کروں گا اگر یہ مجھے رہا کر دیں.
لیکن انہوں نے 2 سال تک کیس فیض حمید نے وہ کیس ختم نہ ہونے دیا. صحیح ہے. جبکہ جو باقی ادارے تھے جیسے ڈی جی ایم آئی وغیرہ اس وقت ان کا تھا کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے تو اب اس کو ہم جانے دیتے ہیں. صحیح ہے. لیکن فیض حمید واز ایڈمنٹ, اس نے کہا نہیں میں سپریم کورٹ سے یہ ڈیسیژن کرواؤں گا کہ ہی از ٹو بی ٹرائیڈ بائی دی آرمی کورٹ. اور 2 سال وہ کیس چلتا رہا. صحیح ہے. وہ اتنے پاورفل تھے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا وہ بینچ ہی چینج کرا دیا. اچھا. منصور شاہ صاحب بھی بینچ سے نکال دیے گئے. پھر وہ کراچی کے ایک اور جج صاحب تھے منیب صاحب, ان کا نام بھی نکل گیا. ٹھیک ہے. تو جب سارے جج نکل گیا کہ نیا بینچ بنایا گیا تو الٹیمیٹلی اس وقت تک یہ کیونکہ میں رہا ہو گیا تھا تو میں نے یہاں سے آئی سی اے کا بھی آرڈر لیا, وہ میں نے جمع, میں نے کہا جی آئی سی اے واپس لے چکے ہیں, یہ دوبارہ آ ہی نہیں سکتے تھے قانون. وہ جب آیا اور اس دوران یہ ہوا کہ پاکستان بار کونسل پلیڈ ویری امپارٹنٹ رول. آج تو ہمارے سینئر وکلاء کہتے ہیں جی ہمارے ان کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ دی پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے عابد ساقی صاحب, انہوں نے ایک ہسٹوریکل ریزولوشن پاس کروایا. انہوں نے کہا وی آر پارٹی ان دس کیس, پاکستان بار کونسل از اے پارٹی اینڈ ویل کنٹیسٹ دس کیس. ٹھیک ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر گورنمنٹ کو نہ صرف مجھ سے معذرت کرنی پڑی. آئی تھنک دیٹ از دی اونلی کیس ان دی ہسٹری آف پاکستان جہاں وفاقی حکومت کے اٹارنی جنرل نے کورٹ کے اندر معافی مانگی کہ وی آر سوری جو ان کے ساتھ ہوا اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو پرسو دس کیس. صحیح. اور اس طرح کیس واز ڈراپڈ. ٹھیک ہے. اچھا فیض حمید صاحب کی بات کر رہے تھے تو ان کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں جی کہ عمران خان پہ اٹیک میں بھی ان کا ہاتھ ہے, اس کے کیا؟ اچھا میں کیونکہ یہ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو اسپیکولیشنز ہوتی ہیں, درست بھی ہوتی ہیں بعض اوقات, کیونکہ یہ ان کی بڑی ان کا اگر آپ کنڈکٹ دیکھیں نا شروع سے لے کے آن ورڈ تک, ان نے اسٹاف کالج کا ایگزام دیا, وہ خود نہیں دیا, ان نے اپنے ہاتھ پہ ایک پٹی باندھ لی, کو اپنے آپ کو زخمی شو کیا. اچھا. اور ایک کوالیفائڈ افسر قانون آرمی میں یہ ہے کہ اگر آئی ایم انیبل ٹو رائٹ تو میں ایک سبسکرائبر مجھے مل سکتا ہے جو لکھے گا میں لکھاؤں گا, لیکن وہ کوالیفائی نہیں ہوگا. اچھا. تو انہوں نے باقاعدہ کوالیفائی افسر ارینج کیا اور اس طریقے سے یہ اسٹاف کالج میں پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا. پھر اس کے بعد بھی ان کا پورا دیکھیں, یہ باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے چیف آف اسٹاف تھے, تو یہ ان کو جو ٹاسک دیا جائے یہ کرنے کو تیار تھے. بطور بریگیڈ کمانڈر جو سندھ میں تھے وہاں سے بھی ان کو سیک کیا گیا. اچھا. کیونکہ ان کے کیڈٹ کالج جو تھا ان کے انڈر تھا, وہاں ایک کیڈٹ کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ اس کو ٹارچر کسی ٹیچر نے کیا, اس کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا, اس کو پھر باہر ٹریٹمنٹ, وہاں پہ بڑے ہنگامے ہوئے. تو یہ پیٹرن چیف تھے, انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی. غالباً کیڈٹ کالج پٹارو کی غالباً نہیں, پٹارو نہیں, کوئی اور کیڈٹ کالج, تو اس کے اوپر انہیں وہاں سے سیک کیا گیا. اچھا. بجائے کہ سیک ہو کے کہیں اور آتے تو انہوں نے آئی سی آئی میں ان کو بھجوا دیا. ٹھیک ہے. وہاں ان کو جو دکھلانے کا موقع ملا, وہ فیمس دھرنا ہوا, اسلام آباد کو لاک کیا گیا. اس دھرنے کو بھی ہم نے چیلنج کیا. اچھا. اس لیے چیلنج کیا کہ آپ اسلام آباد کو کیسے لاک آؤٹ کر سکتے ہیں, اتنے دنوں سے لاک آؤٹ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو کوئی چند 100 لوگ جو ہیں وہ کیے بیٹھے ہیں. اس میں بھی آئی میڈ ایم اے پارٹی. صحیح ہے. اس کیس میں بھی ان کے ایک سیکٹر کمانڈر کو میں نے طلب کروایا, صدیقی صاحب تھے, جسٹس شوکت صدیقی صاحب, اور اسی کیس کی وجہ سے ان کو بھی پھر گھر جانا پڑا, کیونکہ انہوں نے اس پہ بڑا سٹینس لیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ دھرنا کس نے دیا ہوا. میں نے کہا سر یہ تو باہر لیڈی والے سے بھی پوچھا کس نے دلوایا ہوا. میں نے کہا کال دی سیکٹر کمانڈر. تو سیکٹر کمانڈر انوار اللہ رامے صاحب کو سمن کیا گیا باقاعدہ کورٹ میں. انہوں نے کہا جی حالات خراب ہوئے تو ہم آئے. میں کہا سر پہلے انہوں نے حالات خراب کیے پھر یہ آئے. صحیح ہے. اور یہ معاہدہ ان کے یہ کیسے ایک سرونگ جنرل معاہدہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس دیکھیں کہ ہاؤ مچ ڈومیننٹ ہی واز, کہ معاہدے پہ بھی ان کا نام لکھا ہوا کہ میں نے معاہدہ کروایا اور واپس بھجوایا. صحیح ہے. کیونکہ میرا وہاں سٹینس یہ تھا کورٹ میں کہ ہم روزانہ آتے ہیں اور جب ہم نے بیلٹ بھی نہ باندھی ہو تو پولیس ہمیں روک لیتی ہے کہ جی آپ نے بیلٹ, گاڑی میں دیکھ لیتی ہے کہ بغیر بیلٹ کے ہم جا رہے ہیں. تو وہاں اتنے دنوں میں اتنے لوگ آ گئے, شامیانے لا کے روڈ بلاک ہو گئی, تو آئی ایس آئی نے کیا رپورٹ دی ہوگی پرائم منسٹر کو. ٹھیک ہے. تو وہ آپ بات کر رہے تھے وہ عمران خان پر اٹیک کے والے سے. جی وہ میں اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. صحیح ہے. اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جتنی چیزیں آئی ہیں. صحیح ہے. یہ فار ایگزامپل یہ بڑا اہم ترین کیس ہے, اور ہمیں دیکھا جائے تو دنیا کے اندر ہمارے پور بہت بڑی کہ جناب کو انہوں نے کینیا والوں نے تو اپنی انکوائری کر لی, ان کے ججز نے وہاں انہوں نے اپنی پولیس کے خلاف بھی ڈیسیژن دیے, وہ ججمنٹ بھی آ گئی. تو اس کے بعد ہمارے اداروں کو کیا ہو گئے. صحیح. اب ہماری جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے پھر اس کا کیا فائدہ ہوا. کتنی بڑی کورٹ ہم نے بنائی جس پہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, وہ انیبل ٹو گو تھرو دی انکوائری. تو سر جو ابھی جو کیسز ان کے خلاف آنے والے ہیں فیض حمید صاحب کے خلاف, ان کو جو مکمل سزا ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے اور کہیں معاف تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں نا جی, اپیرنٹلی تو بھی ان کا کیس آرمی کورٹ آف اپیل میں ہے. ان کے وکلاء نے اپیل دائر کی ہوئی ہے. وہ اپیل کورٹ جو ہے وہ پورا اس ریکارڈ کو ایویلیویٹ کرے گی, اور میں نہیں سمجھتا کہ جس طریقے سے ٹرائل ہوا ہے 15 مہینے ٹرائل ہوا,
یہ بھی پاکستان کے چند ایک لانگسٹ آرمی کے ٹرائل میں سے ہے. ان کو کمپلیٹ رائٹ آف ڈیفینس دیا گیا. میں سمجھتا ہوں ان کی ٹیم نے بھی اگر کئی دن لیے ایک وٹنس کو کراس ایگزامن میں, تو میں کورٹ کو بھی بڑا سمجھتا ہوں اس کو بات میں کہ کورٹ نے بھی انشور کیا کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ FGCM میرا خیال ہے کہ بڑے ہی نفیس انسان تھے, انہوں نے بالکل آبجیکٹ نہیں کیا, چاہے کوئی 15 دن ایک کیس چل رہا ہے یا کچھ ہے, انہوں نے کہا جی آپ کو ٹائم ہم فل دیں گے, آپ کراس ایگزامن کریں, جو بھی کرنا چاہیں وی ول الاؤ یو, آپ ایڈجرنمنٹ لینے چاہیں. اور انہیں بڑے تھارو طریقے سے, تاکہ انہیں بھی پتہ تھا اس کیس کی اہمیت کا کہ یہ کیس ہو سکتا ہے کل سپریم کورٹ تک چلا جائے, اور اس وقت اگر اس کے اندر کوئی وائلیشن ہوئی تو ظاہر ہے ہم نے خود بے شمار FGCM چیلنج کیے ہوئے ہیں. میرے ابھی بھی 50 کے قریب کیس پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں. تو یہ جو ابھی تو آرٹیکل 10 آ چکا ہے نا, ڈیو پروسیس آف لا اینڈ رائٹ آف فیئر ٹرائل, تو انہوں نے اس کو پورا انشور کیا کہ یہ کل یہ ہمارے پاس نہ ہو. تو آئی ڈونٹ تھنک سو, اگر گورنمنٹ معاف کر دیتی ہے دین اٹ ول موکری. اتنے سیریس کرمنل کو جو ان سچ این اتھارٹی پہ تھا, اس کو اگر آپ نے اس طرح معاف کرنا تھا تو پھر تو بالکل ٹوٹل ماگری, پھر تو اڈیالہ جیل ہی خالی کرا دیجیے. پریزیڈنٹ معاف کر سکتے ہیں, پریزیڈنٹ معاف کر سکتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پریزیڈنٹ بھی کوئی اس طرح کی کوئی حماقت کرے. صحیح ہے, کیونکہ یہ تو پھر پورا آپ جوڈیشل سسٹم کمپرومائز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہی ان اسلامک چیز ہے ہمارے آئین کے اندر. صحیح ہے, ہمارے آئین کا نام تو ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, لیکن یہ ان اسلامک پاور ہے جو پریزیڈنٹ کے پاس ہے. پریزیڈنٹ ہیز نو رائٹ ٹو پارڈن اینی سینٹینس, بیکاز پارڈن کا حق تو اس بندے کو ہے جس کے ساتھ زیادتی ہے, وہ پارڈن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن اس میں وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ اوفینسز آر اگینسٹ دی اسٹیٹ. ٹھیک ہے, یہ پبلک اوفینسز ہیں, اس میں کسی فرد کے پاس اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک پٹیشن دائر کی ہے ہائی کورٹ کے کسی جج کے خلاف. جی, وہ کیا پٹیشن ہے اور وہ کیوں دائر کیا؟ وہ ہائی کورٹ میں نے اصل میں سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی. یہ ایک جج صاحب ہیں جن کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور وہ بیٹا ایک گاڑی چلا رہا تھا رات کے وقت, وہ جو 2 اسکوٹی پہ لڑکیاں اور 2 اسکوٹی پہ بچیاں تھیں, جس کو اس نے آصف صاحب کا بیٹا تھا, اور اس کے نیچے انہوں نے دے ڈالی, اور بچیاں دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. ایک بچی سروائیو تھی, زندہ تھی جب جج صاحب پہنچے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ان بچیوں کی کو ریسکیو کیا جاتا, جب کہ وہ جو بچہ ہے اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا, ہی از انڈر ایج. نمبر 2, وہ جو گاڑی تھی وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے, جس کے اوپر ایک فیک نمبر پلیٹ لگی ہوئی کسی ٹویوٹا گاڑی کی. یہ بھی ایک اوفینس ہے. ہم نے یہ کوشچن ریز کیا, اور پھر خاموشی کے ساتھ 4 دن کا ریمانڈ لیا گیا, اور ریمانڈ کے دوران ہی معاملات طے ہو گئے. اب ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کیس دائر کیا کہ دس جج شوڈ ناٹ بی کنفرمڈ. اسلام آباد میں تو سینکڑوں کیس ہیں پولیس کے خلاف جو چل رہے ہیں جی, اور اگر آپ ایک جج جس کو پولیس نے اس حد تک ریسکیو کیا ہے, کس طریقے سے وہ کمپرومائز کرایا گیا, فیملیز پہ پریشر ڈال کے, اور سارا میٹر واز ریزالو کیا گیا, تو کل وہ کیا ڈیسیژن دیں گے؟ ان کی تو امپارشلٹی پہ بہت بڑا ایک کوشچن ہے. تو ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات یہ تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ جوڈیشل کمیشن نے ان کو کنفرم کر دیا, لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں جو 2 جج ہیں سپریم کورٹ کے, جسٹس منیب صاحب اور جسٹس محسن کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ, ان دونوں نے اپوز کیا کہ ہی شوڈ ناٹ بی کنفرمڈ. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ہمیں دکھ پہنچا کہ ہمارے PTI کے بھی 2 پارلیمنٹیرین تھے ممبر اس کمیشن کے, وہ عموماً ان یوزل موقعوں پر غائب ہو جاتے. صحیح ہے, یہ ایک درپردہ سپورٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. گورنمنٹ کو جب سپورٹ کرنی ہو تو اسی طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنی ترامیم ہوئی ہیں, ہر ترمیم کے موقع پہ دے ور ایبسنٹ فرام دی پارلیمنٹ. بھائی آپ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی ججز ہمارے کیس نہیں سنتے, ہماری جی اپیل پٹیشنیں نہیں لگائی جاتی. جب جج کے خلاف ایک کیس آیا تو آپ وہاں بولیں تو صحیح, ٹھیک ہے, بتائیں تو صحیح کہ جناب یہ پہلے آپ چھوڑیں اس بات کو کہ انہوں نے فیملی نے معاف کر دیا, لیکن یہ تو ثابت کریں کہ یہ گاڑی نان کسٹم پیڈ گاڑی ریڈ زون میں کیا کر رہی تھی, and how this judge was maintaining this vehicle and who was the owner of the vehicle. تو اس پٹیشن کا کیا ہوا پھر؟ وہ ابھی تک ہمارا سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے, اور ان کو کنفرم کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں عدلیہ اگر ہماری 140 پہ پہنچی ہے تو اس کی مین ریزن یہ دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوتا. صحیح ہے, کسی جج کا بیٹا ابھی تو آکوپائڈ کشمیر ہم کہتے ہیں, یہ مقبوضہ کشمیر ہے, مقبوضہ کشمیر میں یہ ہوا کسی طرح ایک بچے نے, یہ ایکسیڈنٹ ہوا, بندے کی ڈیتھ ہو گئی, انہوں نے اس کے باپ کو 3.5 سال آ رہی دے دی. امریکہ میں بھی اسی طرح وہ ایک سینیٹر ہے, اس کے بیٹے نے بندہ نہیں مارا, اس نے اوور سپیڈنگ کی, اور اوور سپیڈنگ بھی پروہیبٹڈ زون میں کی جو اسٹوڈنٹ کا زون تھا. پولیس نے اس کی گاڑی پکڑ لی, اسپیڈ پکڑ لی, اور اس کو پیش کیا گیا کورٹ میں. اور اس دوران ظاہر ہے سینیٹر صاحب نے بھی کوشش کی, انہوں نے نہ صرف اس کو اریسٹ کیا, اس کو 6 مہینے جیل بھیجا, اس کا 5 سال کے لیے لائسنس کینسل کیا, اور یہ بھی کہا کہ 6 مہینے بعد یہ آئے گا
تو 1 سال تک یہ پبلک سروس کرے گا ان علاقوں میں، کلینلینس کا کام وہ کرے گا، تاکہ اس کے احساس ہو کہ آئی ایم ناٹ دی سن آف سینیٹر. ایک امیر ترین سینیٹر، اگر امریکہ کو ہم تو کہتے ہیں جی یہ ہے تو تباہ ہو جائے گا، لیکن ان کا جوڈیشل سسٹم دیکھی، دے ڈڈ ناٹ سپیئر دی سن آف اے سینیٹر ایون. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں کہ وہ جج صاحب کا بیٹا جناب نیچے دے کے چلا گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ہماری وہ پٹیشن ابھی پینڈنگ ہے، ابھی ویل ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ہمارا ارادہ یہ ہے اور ہماری ڈیمانڈ بھی یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی اوپن ہونی چاہیے. یہ آلریڈی فیصلہ سپریم کورٹ کر چکی ہے. جسٹس شوکت علی صدیقی صاحب پہ جب یہ کیس بنا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دے دی کہ جی میرے پہ آپ اوپن چلائیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ ججز کا ریگارڈ، انہوں نے کہا جی کیس میرے خلاف ہے تو میرے آپ چلائیں تاکہ پبلک کو پتہ چلے. ان کا کیس چلا، ان پہ الزام یہی تھا کہ انہوں نے یہاں سرکاری گھر کی رینوویشن پہ خرچہ کیا بہت زیادہ. انہوں نے کہا جی یہ رینوویشن ہوئی، یہ گھر خالی تھا اور کوئی پچھلے 3 سالوں سے خالی تھا، مجھے الاٹ کیا گیا. سی ڈی نے مجھے کہا جی آپ کو رینوویٹ کروا کے دیں گے کیونکہ اتنا عرصے سے خالی رہا ہے. انہوں نے رینوویٹ کروا دیا. یا تو آپ بتائیں میں نے انہیں خط لکھا ہو کہ یہ رینوویشن چاہیے، رینوویشن انہوں نے خود کروائی ہے اور میں نے تو نہیں کہا. اور ساتھ ہی انہیں ایک اور اپلیکیشن دی، آئی واز پریزنٹ ان دی سپریم کورٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ان دونوں ججز نے جو جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں اور آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی گھروں میں سرکاری سپریم کورٹ کے فنڈ سے رینوویشن کرائی. یہ مجھے بتایا جائے کہ کتنے ملینز روپیز ان کے ذاتی گھروں پہ خرچ ہوئے. وہ باقاعدہ جو نوٹیفیکیشن تھا سپریم کورٹ کا وہ انہوں نے پیش کیا اس اپلیکیشن کے ساتھ کہ یہ جناب چیک کریں. اب یہ تو بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی. میٹر واز رپورٹڈ ان دی میڈیا. تو اس کے اوپر پھر ثاقب آصف سعید کھوسہ صاحب نے ادھر ہی انہیں کہا وداؤٹ کنسلٹنگ ادر ممبرز آف دی بینچ، حالانکہ وہاں تو سپریم جوڈیشل کونسل کے باقی ممبر بھی بیٹھے تھے، ان سے بھی پوچھا جاتا، پوچھے بغیر ہی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس کو ڈسمس کریں، ڈسمس اٹ. انہوں نے فوراً کہا یور پٹیشن از ڈسمس. لیکن احمد خان صاحب نے نیکسٹ ہیئرنگ پہ پھر ایک نئی اپلیکیشن دی، یہ جو ڈسمسل آرڈر ہے ہماری پٹیشن کا یہ ہمیں دیں، ہم اس کو مین فل کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ ہاؤ کین یو ڈسمس. آپ مجھے سرکاری گھر پہ تو آپ کر رہے ہیں اور ذاتی گھر پہ آپ اتنا خرچہ کیے بیٹھے ہیں میرے سے بھی زیادہ. نتیجہ یہ نکلا وہ ریفرنس ادھر ہی روک دیا گیا، اس پہ کوئی کارروائی نہ ہوئی کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو پبلک کو پتہ چلے گا اور ججز کا بھی پتہ چلے گا جنہوں نے اپنے ذاتی گھروں پہ اس غریب ملک کے ٹیکسوں سے رینوویشن کروائی ہوئی ہے. یہ بھی ایک قانون بن گیا ہوا تھا. نتیجہ نکلا کہ ان کو پھر جب انہیں پنڈی بار میں آ کر خطاب فرمایا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہاؤ دی ایجنسیز آر انٹرفیئرنگ، کہ کس طرح ایجنسیز ہمارے عدالتی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ نام لے کر کہا. تو پھر ایک نیا کیس بنایا گیا ان کے اوپر، اور ان کو بھی اس کیس میں بغیر کسی چارج شیٹ اور بغیر کسی نوٹس کے انہیں گھر بھجوا دیا گیا، جس کو انہوں نے پھر وہ کیس پھر آگے چلا اور اس کیس میں وہ سرخرو ہوئے. سپریم کورٹ نے کہا یہ ڈیسیژن غلط تھا کیونکہ ان کو تو آپ نے نوٹس ہی نہیں دیا، پوچھا بھی نہیں گیا. تو وہ پھر ریٹائرمنٹ تو ان کی ہو چکی تھی لیکن ان کو بحال کیا گیا اور باعزت طور پہ ان کو پھر وہاں سے ریٹائر کیا گیا. اچھا، آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اور یہ ویسے آخری سوال ہے میرا، پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اور مختلف ادارے جو ہیں ہمارے ریاستی ادارے ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ پاکستان کا مستقبل سنوارنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک تھم پرنسپل ہے. آپ کو یہ اسپیکولیشن نہیں کہہ سکتے کہ ہم جی اگلے 24-10 سالوں میں سپر پاور بن جائیں گے. ہر چیز کنڈیشنل ہوتی ہے. میں اپنے تمام اداروں سے ایک ہی درخواست کروں گا کہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کریں. جو قانون کہتا ہے وہ کریں، جو قانون جس کی اجازت نہیں دیتا اس کے قریب بھی نہ جائیں. نمبر 1. نمبر 2 اکاؤنٹیبلٹی کریں. یہ ہماری ریاست کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی ہے نا، اس نے ہمارے اداروں کو تباہ کر کے رکھ دی. کسی ادارے میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں. آپ ایک چھوٹی سی مثال لیں، یہ پچھلے دنوں ایک کیس ہوا ہے ہادی چٹھا کا اور ایمان مزاری کا. وہ وہاں ان کا جس کیس جج صاحب کے پاس وہ کیس چلا، ان جج صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ ان کے پاس ایک اور لڑکا تھا اسرار شاہ جس کا کیس وہاں چل رہا تھا، اور ہادی چٹھا واز کاؤنسل ان دیٹ کیس. اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی میں اس کی فائل دیکھنا چاہتا ہوں اور میں نے اس کو کراس ایگزامن کرنا ہے ملزم کو. تو جج صاحب نے کہا جی اس کی کراس ایگزامنیشن تو ہو چکی. اس نے کہا جی مجھے فائل دکھائیں. ملزم نے کہا جی میری کراس ایگزامنیشن کبھی ہوئی نہیں. تو فائل میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی خاتون ہے میڈم شیلا، انہوں نے کراس ایگزامن کیے. وہ ہادی چٹھا صاحب فوراً اس خاتون سے ملے. اس نے کہا جی میں تو کبھی اپیئر ہی نہیں. اس نے ایفیڈیوٹ دیا. اب وہ آگے واپس انہوں نے کہا جناب یہ تو کبھی اپیئر ہی نہیں آپ کے پاس ہوئی اور آپ نے کیسے لکھ دیا کہ شی ایز اے کراس ایگزامن. تو جج صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے فوری طور پہ
MIT ایک ہوتی ہے ممبر انسپیکشن ٹیم, اس کو یہ کمپلینٹ فائل کی جج صاحب کے خلاف کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جج صاحب نے جوڈیشل ڈاکومنٹ کے اندر یہ انٹری کی ہوئی, صحیح ہے, لیکن آج تک اس پہ کوئی کارروائی نہ ہوئی, جس کا نتیجہ یہ نکلا. حالانکہ MIT فوراً چیف جسٹس کو رپورٹ بھیجتی. ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح کے ججز جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو وہ جو ڈیسیژن دیں گے وہ ڈیسیژن پھر انٹرنیشنل طور پہ ان کی کیا کیپیسٹی رہ جائے گی. اسی طرح ایک جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, زمان خان صاحب غالباً ان کا نام ہے, انہوں نے 10 ہماری پٹیشنیں ڈسمس کی, ہمارا ورشن نوٹ کیے بغیر ہی ہم نے ان کو انٹر کورٹ آف اپیل میں چیلنج کیا, اور ہم نے انہیں بتایا انٹر ججز کو کہ یہ سر دیکھیں ہمارا ورشن تو لکھا ہی نہیں گیا, ہم ایڈوکیٹس ہیں, ہم نے بھی تو کچھ کہا ہوگا. جج صاحب بڑے حیران ہوئے, کہتے یار آپ کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں لکھا گیا, اور ہماری وہ 10 کی 10 پٹیشنیں ریسٹور کر دی گئی. تو اگر ہائی کورٹ میں بھی یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ججز جناب لکھ رہے ہیں اور کوئی ڈیسیژن نہیں دے رہا ہے, یا ایک اور کیس میں محسن کیانی صاحب نے ایک سیشن جج صاحب کے بارے میں کہا کہ مرڈر کا کیس ہے, انہوں نے کوئی ایویڈنس ریکارڈ ہی نہیں کی اور سینٹینس سنا دی. تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا جوڈیشری کی یا دیگر محکموں کی, یہ بڑی ضروری ہے. جیسے آرمی نے ایک مثال قائم کر دی ہے, دے ڈنٹ کیئر, دیر واز لاٹ آف پریشر آن دی آرمی. یہ میرے نالج میں ہے یہ بات جو میں بھی کر رہا ہوں, صحیح ہے, کہ آپ اس کے خلاف کیس نہ چلائیں. ہی ہیڈ بین دی DGI, آپ کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی یہ لیک آؤٹ چیزیں کر دے گا اور آپ کے لیے امبیرسنگ ہو جائے گی. بٹ ہی واز ایڈمنٹ اینڈ ڈٹرمنڈ کہ چاہے یہ جو مرضی کر لے, اگر میرے خلاف بھی کچھ ہے تو بے شک کرے, لیکن وی ول میک ہم دی ایگزامپل. ہم اداروں کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے کہ وہ یہ حرکتیں نہ کریں کہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں اور ادارے کی اپنی SOP کو وائلیٹ کریں. تو دے ڈیسائیڈڈ اینڈ گیو ہم دی سینٹینس, 14 ایئرز آ رہی دے دی. یہ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف ایک قدم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو, جو پاکستان کے جتنے ادارے ہیں, وہ اپنے محکموں میں اکاؤنٹیبلٹی کا رواج ڈالیں. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آج ہم 140 پہ ہیں جوڈیشری ہماری, اس کی مین ریزن ہے کہ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. چاہے ہائی کورٹ کا جج ہے یا سیشن جج ہے, جو مرضی لکھے کو پوچھنے والا. اب بھائی اس کے خلاف ایک رپورٹ آئی ہے MIT میں, اور اسی رپورٹ کی بنیاد پہ اس نے اعتراض کیا کہ میرا کیس یہ نہ سنیں, پھر بھی وہ سنتے رہے. میں ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا ہوں, آخری بات ہے میری بھی, کہ آرمی میں جب کورٹ مارشل ہوتا تو پہلے دن پریزیڈنٹ پوچھتا ہے ملزم سے کہ آپ کو اعتراض تو نہیں ہے کہ میں آپ کا کیس نہ سنوں ایز اے پریزیڈنٹ. اگر ملزم کہے کہ مجھے آپ پہ آبجیکشن ہے اور یہ ریزن ہے اس آبجیکشن کی, تو پریزیڈنٹ ول امیڈیٹلی لیو دی کورٹ. وہ فورن کنویننگ اتھارٹی کو کہے گا آئی ہیو بین آبجیکٹڈ, اور یہ ریٹن میں انہوں نے میرے خلاف دیا ہے جو ویلڈ ہے. میں نے ایک انکوائری پہلے ان کے خلاف کوئی کی تھی, یا میرے خلاف یہ تھا, یا ان کی رپورٹ میں نے سروس میں کبھی خراب کی تھی, تو ول بی چینج. صحیح. اسی طرح اس کورٹ میں بھی 2 اور ممبر اور جج ایڈوکیٹ یعنی 4 لوگ تھے, تو 2 ویٹنگ ممبر بھی تھے. وہ بھی اس لیے بٹھائے جاتے ہیں کہ اس سے پوچھا جاتا ہے ملزم کہ تم کو ان ممبرس پر اعتراض ہے. اگر وہ اعتراض کرے کہ اس ممبر پہ مجھے اعتراض ہے, میرا پرسنل گرج ہے, تو اس کو بھی ہٹا کے ویٹنگ ممبرس میں بٹھایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر آرمی ایکٹ جو کہ بڑی ہارڈ قانون ہے, سٹرن قانون ہے, اس کے اندر یہ پروویژن ہے, تو بھائی ایک جج سول کے خلاف ایک بندہ اپلیکیشن دے رہا ہے کہ آپ نے یہ فلاں کیس میں یہ کیا ہوا ہے, آپ نے اس کی پروسیڈنگ میں لکھا ہے کہ فلاں کونسل اپیئر, جب کہ وہ اپیئر ہی نہیں ہوئی, تو آپ میرا کیس نہ سنیں. تو میرا خیال ہے جج کو کیس نہیں سننا چاہیے. صحیح. یہ ایک ایتھکس ہے, پروفیشنل ایتھکس ہے. کوئی اعتراض کرے تو آپ نہ سنیں, ہاں ریزنیبل ہو. ایسے نہیں کہ میں کہوں جی آپ نہ سنیں, یہ تو مناسب نہیں ہے, لیکن ریزن ہے. اور اس ریزن کو انہوں نے چیلنج بھی کیا ہائی کورٹ میں, اور یہ بھی قانون کہتا ہے کہ جب چیلنج ہو جائے وہ جج کیس سنے مگر ڈیسیژن اناؤنس نہ کرے جب تک اس پیٹیشن کا فیصلہ نہ ہوتا. یہ ہے رول کو فالو نہ کرنا. یہ جو پہلے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ملک کو, ہم اس پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا سکتے ہیں 2 چیزیں اگر ہم کر لیں, رول آف لا اینڈ ایکویلٹی بیفور لا, کہ ہر آدمی قانون کی نظر میں برابر ہو, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. قانون سے برتر اگر ہم کریں گے کہ یہ برتر ہے, تو پھر یہی حالات ہمارے اور بھی خراب ہوں گے, سنبھلیں گے بھی نہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے, الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم, کہ انجسٹس اگر جس ریاست میں ہو وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی. تو ہمیں ریاست میں سے انجسٹس ختم کرنا. بہت شکریہ کرنل صاحب. جی, تو قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور سب کو قانون کے سامنے برابر ہونا چاہیے. یہ روشن قوانین بتائے ہیں کرنل صاحب نے. آج کی جو ڈسکشن تھی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے اور پاکستان کے اداروں کی بہتری کے لیے تھی, اور کرنل صاحب نے اس میں بڑے کھل کے بات چیت کی ہے. اس پہ اگر کوئی شخص, کوئی شخصیت یا کوئی ادارہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہے, اپنا ورژن دینا چاہے, تو اس کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, اور اتنا ہی ٹائم اور اسی طرح ہی
موقع فراہم کیا جائے گا. اور اس کا کوئی جواب دینا چاہیں یا کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کرنا چاہیں تو بالکل اوپن ہے یہ فورم, اور وہ پوری طرح اس کو بیان کیا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سبسکرائب کر لیں خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو, اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. پھر ملیں گے. بہت شکریہ.